الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. باب الایمان بالقدر کے فصل ثانی میں حضرت ابو خزامہ کی روایت ہے عن ابیہ، اپنے والد سے. ابو خزامہ یہ تابعی ہے اور ان کے والد صحابی. قال قلت یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیہا. ارأیت یہ مجاز ہے، یعنی اخبرنی. ذکر سبب کا ہے، مراد مسبب. ذکر رؤیت کا، مراد خبر. رقا رقیتن کی جمع ہے. رقیہ دم، تعویذ، پونگ، توک. نسترقیہا استرقاء کا معنی طلب رقیہ، مجھے دم کر لو، تعویذ بنا کے دے دے. تو ان تعویذات اور دموں کے بارے میں بتائیں. نسترقیہا جس سے ہم استرقاء کرتے ہیں، جاڑتے ہیں، دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں. اسی طرح وہ دوا نتداوی بھی علاج. فلاں ڈاکٹر فلاں دوائی، فلاں بیماری کا علاج فلاں ماہر. وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا تقات اسباب حفاظت، مثلا ڈال ہے، مورچہ ہے، دیوار ہے، سلاح ہے اپنے حفاظت کے لیے. نتقیہا جس سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو حال ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ رقا، یہ دوا، حفاظت کے یہ آلات اور اسباب، کیا یہ اللہ کے قدر اور تقدیر کو رد کر لیتے ہیں؟ بھئی اگر بیماری مقدر ہے تو رقیہ کا کیا معنی؟ امام صاحب حضرت جی دم کریں، تو کے پھونک کے تو کے. دوا بیماری مقدر ہے تو پھر دوا بے اثر. اس لیے کہ تدبیر تقدیر کے سامنے فعل ہے. تدبیر اسباب کے اختیار. رقا، دوا، مورچہ، سلاح، چار دیواری، بختربند گاڑی، گولی اگر سر پہ مقدر ہے تو لگے گی،
آپ کچھ بھی کریں. جب یہ فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ان چیزوں سے قضا اور قدر میں کوئی تبدیلی رد و بدل آ سکتی ہے؟ قال ہی من قدر اللہ. حضور نے فرمایا کہ بیماری کا علاج اگر رقا ہے، دوا ہے، اور بچاؤ اگر صلاح میں ہے، صلاح میں ہے، مورچے میں ہے، چار دیواری میں ہے، یہ بھی مقدر ہے اللہ کی طرف سے. ما من داء الا له دواء الا له. تو جس طرح بیماری مقدر تو بیماری کا علاج بھی مقدر. بسا اوقات آپ دوائی کھاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، آخر پھر آپ کراچی آ جاتے ہیں. جی آغا خان میں اور لیاقت نیشنل میں بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، وہاں سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ مقدر ہے کہ اس بیماری کا فائدہ لیاقت سے ہوگا. دوا سے اگر فائدہ نہیں ہوتا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دوا نہیں ہے، بلکہ یہ دوا مقدر نہیں ہے اس بیماری کے لیے. تعویذات اور رقا وغیرہ کے بارے میں آپ ایک ضابطہ سنیں. اگر کلمات معلوم المعنی ہیں، اس کا معنی آپ کو معلوم ہے، من اسماء اللہ و صفاتہ، الفاظ عربی ہے، خیر کی کلمات ہے، آپ کو معنی معلوم ہے، بالکل جائز. اور حدیث میں منع عن الرقا بھی ہے. یہ ان رقا سے منع ہے جن کا معنی آپ کو معلوم نہ ہو. مثلا یا بدو ہو، بعض لوگ لکھتے ہیں نا یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو. تو بدو کا کیا معنی؟ اور یا اسی طرح اسماء خبیثہ، یا حامان ہو یا فرعون ہو یا نمرود ہو، یہ بھی باقاعدہ کہتا ہے یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. تعویذات میں یہ ملتے ہیں. تو اسماء خبیثہ اور ارواح خبیثہ کے ناموں سے اور اسماء سے دم کرنا، تعویذ لیکن حرام ہے، منع ہے. رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقع في وجنتيه حب الرمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. خرج علینا، گھر سے. ارے وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، فِي الْقَدْرِ یا قدر دونوں جائز.
نزاع بحث. اور ہم لوگ بحث کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں. فی القدر تقدیر. فغضب حتى احمر وجهه. ہمارے بحث کو حضور نے سنا تو آپ نہایت ناراض ہو گئے, غصے ہو گئے. تو فغضب ناراضگی کے معنی میں آپ بڑے ناراض ہو گئے, جلال میں آئے. بالفاظ دیگر فغضب جلال میں آ گئے, ابو جلال میں آ گئے, امی جلال میں آ گئی, استاد جی جلال میں آیا ہے. مہذب الفاظ ہے. فغضب حضور جلال میں آ گئے. اور حتی احمر وجہہ میں بیان کیفیت جلال ہے. اتنے جلال میں آئے, اتنے جلال میں آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک لال ہوا. حضور بہت خوبصورت. اور خوبصورت چہرے پہ رضا اور ناراضگی کے آثار جلتی نمایاں ہوتے ہیں. یہ تو اندھیروں میں نہیں پتہ چلتا. ارے جی اندھیروں میں سمجھ رہے ہو نا. حتی کأنما فقع فی وجنتیہ حب الرمان. حب دانے کو کہتے ہیں, رمان انار. رمان انار تمثیل ہے. ارے کیا ہے تمثیل. کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا لال ہوا, ایسا لال ہوا جیسا کہ کسی نے پوڑا نچوڑا آپ کے دونوں رخساروں میں انار کے دانے کو. تو عصیر الرمان وہ آپ کو پتہ ہے بالکل خون کی طرح سرخ لال. فقال بهذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم. بهذا امرتم, کیا تقدیر کے بارے میں تمہیں حکم ہے؟ امرتم تم پابند ہو. ارے تقدیر کی تحقیق کے بارے میں تم پابند ہو. امرتم تمہیں حکم ہے, تم پابند ہو. ام بہذا ارسلت الیکم, یا میرے غرض بحثت حل تقدیر ہے. انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر. آپ نے حاضرین کو تقدیر کے بارے میں بحث مباحثے کے نتیجے کے بارے میں بتایا کہ یہ بحث تباہ کن ہے. انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر. امر سے مراد تقدیر. بہت سارے لوگ تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. زعمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ. تکرار سے حضور نے فرمایا زعمت علیکم اے اقسمت و اوجبت, میں تمہیں قسم دیتا ہوں. عزمت علیکم تمہیں قسم دیتا ہوں, تمہاری قسم. اور تمہاری قسم مقسم بھی کیا ہے؟ اللہ تنازعوا فیہ, کہ تقدیر کے بارے میں تم بحث نہیں کرو. اس لیے کہ
سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے راز ہیں، اور اللہ کے رازوں کا کسی کو نہیں پتا. بس راز کو راز رہنے دیں، ارے راز کو. اور تقدیر کے بارے میں وقت ضائع نہیں کرو. ہمارے بہت سارے علماء اور حضرات بڑے محققین اور اچھے بسا اوقات فضول کاموں میں لگ جاتے. مردے سنتے کہ نہیں سنتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے مردے نہیں سنتے یا سنتے ہیں، ان سے تو کوئی ہمارا کام ہی نہیں ہے. سنتے تبھی ووٹ نہیں ڈال سکتے کلثوم نواز کے حق میں، نہیں سنتے تب بھی نہیں ڈال سکتے. اس سما پر بحث کرے، اس سما کو ثابت کرے جو کسی مسئلے کے لیے بنیاد ہو. مردے سنے یا نہ سنے تو مردوں سے کیا کام ہے؟ ہم ان کو سناتے. ہاں صاحب، یہ بحث. کوئی کہتے ہیں حیات کا مسئلہ، کوئی کہتے ہیں مامات کا. حیاتی ہے، ماماتی ہے. اللہ پہ چھوڑو، کیا کرنے. مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، پھر ہمیں بتانا. اللہ پاک نے مجھے فطرتاً بڑا مومن بنایا ہے، پیدائشی مسلمان. حقیقت میں بتاؤں، میں نے بہت بڑا تفسیر بھی اور یہ بھی، لیکن یقین جانے عقائد میں نے کسی سیکھے نہیں، یا کسی استاد نے یہ بتایا یا کسی شیخ نے، یا کسی عقائد میں نے کسی نہیں سیکھے. عقیدہ یہ میرا فطری ہے. ہمارے زمانے میں یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا، یہ ہو گیا. میں نے کبھی بھی توجہ نہیں دی. یہ کیا ہے؟ اگر مشرکین ثابت کرے تو ضرورت ہے، وہ قبروں سے مدد مانگتے ہیں، پکارتے ہیں. ہم تو موحدین ہیں بھائی، اہل توحید ہے، سلفی العقیدہ ہے، مردے محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے. استغفار کے دعاؤں کی، ایصال ثواب کے ہمارے محتاج ہیں. اتنا عقیدہ ہے. سنتے نہیں سنتے. یہ ملا علی قاری رہے ہیں، وہ بھی بسا اوقات کچھ قصے اس طرح سناتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَالْمُسْتَعَانُ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ من المقاصد نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ تقدیر آپ نے فرمائی کیا ہے؟ ابِهَذَا أُمِرْتُمْ. کیا قبر میں یہ سوال ہوگا کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا مردوں کے بارے میں؟ یہ سوال ہوگا. اور نہ غرض بحثت نہ کوئی یہ ایمانیہ ہے، نہ اس پر ہمارا ایمان موقوف ہے. قرآن میں اور احادیث میں کتاب الایمان ہے، جتنی ایمانیات ہے، خصال ایمانیہ ہے، ضروریات ایمان اور اسلام ہے، حضور نے بتایا ہمیں. پورا کتاب الایمان آپ پڑھیں گے، یہ کرو یہ نہیں کرو. ضروری ہوتا من الایمان ہوتا تو بتاتے. ان چیزوں میں نہیں پڑھو بس.
جو آپ کے اساتذہ کے عقائد ہیں، بزرگوں کے ہیں، بس وہی کافی ہے، دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا عزمت علیکم، عزمت علیکم، عزم قسم کے معنی میں، اور علام الزام ہے نا، تو قسم میں بھی الزام ہے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، وہ ہمارا ترجمہ ہے۔ رواہ الترمذی وروى ابن ماجہ نحوہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ توجہ فرمائیں، یہ دو الفاظ ہے، نحوہ اور مثلہ، روا نحوہ و روا مثلہ۔ یہ ایک حدیث کبھی مختلف طرق سند سے، مختلف رجال سے نقل ہوتی ہے، ایک ہی معنی ہے، ارے ایک ہی حدیث، ایک ہی معنی ہے، لیکن بطرق مختلفۃ سندہ۔ کبھی متن میں اختلاف نہیں ہوتا، سند میں، رجال میں، روات میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن متن اور الفاظ حدیث ہو بہو، تو وہاں کہتے جی وعن فلان و فلان مثلہ، تو لفظ مثلہ اتحاد فی اللفظ والمعنی کے لیے آتا ہے، کہ اس طریق کی وہی الفاظ ہیں، وہی معنی ہے جو پہلی طریق کا ہے۔ نحوہ اتحاد فی المعنی کے لیے، کہ مضمون اور معنی ایک ہیں اور الفاظ میں قدر فرق ہے۔ جس طرح یہاں وروى ابن ماجہ نحوہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو یہاں امام ترمذی اور ابن ماجہ کے طریق میں فرق ہے۔ لیکن طریق ابن ماجہ کے متن ہو بہو وہ نہیں ہے، نحوہ، معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے، لیکن الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ مثل اتحاد فی اللفظ والمعنی دونوں کے لیے، اور نحو اتحاد فی المعنی کے لیے فقط۔ یہ بڑی بنیادی باتیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھا کرو۔ کبھی کہتے ہیں مثلہ، کبھی کہتے ہیں نحو، روا مثلہ، روا نحو۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم من قبضۃ یا من قبضۃ، دونوں جائز، قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ بڑی عجیب حدیث۔ حضور نے فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ یا من قبضۃ، قبضہ یا قبضہ، مٹھی بھر مٹی سی، ارے مٹی سی، ارے مٹی کی مٹھی سی، مٹی کی مٹھی۔ قبضها من جمیع الارض،
قبضہ کا فاعل حقیقی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اسرائیل. اور یہاں اللہ پاک کی طرف نسبت مجازن ہے. اللہ فاعل مجازی ہے، نسبت الی الامر ہے. بن الامیر المدینہ، یعنی اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اولاد آدم نے رہنا ہے، مرنا ہے، زمین کے اس خطے سے، اس حصے سے مٹی چین کے لاؤ. قبضہ یار، حضرت اسرائیل قبضہ گروپ کا سربراہ ہے. آدم کو جی قبضے کی زمین سے بنایا ہے زبردستی. زمین تراب کے مزاج میں بخل ہے، بخل. اخذ نہیں فرمایا قبضہ. اور لینے کے لیے بھی حضرت اسرائیل آئیں گے. ارے لینے کے لیے بھی تو اس کو زبردستی بنایا ہے اور زبردستی اس کو لے جائیں گے. جانے پر کوئی خوش تو نہیں ہوتا، زبردستی. تو میں نے کہا کہ قبضہ کی نسبت اللہ کی طرف مجازن ہے، نسبت الی الامر ہے. اور فاعل حقیقی کون؟ ہاں جی، اسرائیل. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. جبرائیل نہیں، اسرائیل ملک الموت. جہاں اس نے پیدا ہونا ہے، جہاں اس نے دفن ہونا ہے، وہاں سے لاؤ مٹی. اب یہی وجہ ہے کہ آ گئے بنی اولاد آدم، آ گئی اولاد آدم علی قدر الارض، زمین کے مختلف حصوں کے اعتبار سے، زمین کے حساب سے. قدر یہاں حساب کے معنی میں، جیسے زمین، جیسے مٹی، ویسے ہوا کی بیٹی اور ہوا کا بیٹا. منہم الاحمر، اولاد آدم میں کچھ سرخ، والابیض، سفید فام، والاسود، کالے. وبین ذالک، اور ان رنگوں کے مرکب. الوان کی اصول 3 ہے، احمر، ابیض اور اسود. اب یہ جو درمیانہ رنگیں ہیں نا، مائل فلاں، مائل فلاں، مائل فلاں، یہ مرکب ہے. مرکب من الاحمر والابیض، مرکب من الاسود والابیض، مرکب من الاسود والاحمر. یہ جو مختلف رنگیں ہیں، تو یہ اس مٹی کی رنگت پہ ہے. والسہل والحزن والخبیث والطیب، اور جس طرح مٹی کا اثر اولاد آدم کے ظاہر پر ہے، تو یہی اولاد آدم کے باطن پر ہے. اولاد آدم میں بعض اولاد نہایت نرم، سہل، نرم. والحزن بسکون الظاء، سخت مزاج، غلیظ مزاج. ہر وقت قبض
اور مورچے میں. والخبیث والطیب، اور بعض اولاد خبیث شریر، والطیب شریف. بعض شرارتی، خبیث مزاج، شر مزاج تو شری، خبیث شری، طیب شریف. شرارت، شرافت، یہ زمین کا اثر ہے. اور اسی طرح بخل، بخل صفات ذمیمہ میں اور قبیحہ میں صفت ہے اور قابل نفرت. بخیل کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتا ہوں. آپ کرتے ہیں؟ بخل. یہ زمینی اثر ہے مولانا. ارے زمین کا، زمین کے مزاج میں، زمین کے مزاج میں بخل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اشیاء من جنس الارض ہیں تو ان کا میل طبعی الی الصفر ہوتا ہے. آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو ہدایت الحکمت نہیں پڑھا، میبزی نہیں پڑھی تو کیا پڑھے؟ اب یہ ہے من جنس الارض ہے نا. اب قاصر کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، زور کی وجہ سے اوپر تو گیا، لیکن جہاں دباؤ ختم واپس آیا. زمین کے بخل کے یہ عالم ہے کہ یہ کتنے خوبصورت انسان اور یہ وہ کہا جاتی ہے. اور بخل یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے اپنی ماں سے. ماں ہماری زمین ماں ہے. یہ زمین ہے نا، یہ ہماری ماں ہے یار، اصل ہے، اس سے وراثت میں. شاہ ولی اللہ رحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں اسرار زکات میں لکھا ہے کہ زکات کا سر اور زکات کا فلسفہ کیا ہے، زکات کا حکم ہمیں کیوں ہے. قطع نظر سے کہ یہ سارے عبادات ہے، اللہ کے احکام ہے، اس میں اجر و ثواب ہے، ابتلا ہے، لیکن جتنے حکام شرعیہ ہیں اس میں اسرار بھی ہے، راز بھی ہے، حکم بھی ہے، فائدے بھی ہے. وہ ہے کہ انسان میں جو بخل ہے صفت رذیلہ اور قبیحہ ذمیمہ، اس کا ازالہ. بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ بخیل ہے، جو بھی ہے، لیکن زکات دینے پڑے گی. نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، انکار کفر ہے. اب آپ کی مرضی ہے. آپ مسلمان ہیں، زکات دینے پڑے گی تاکہ آپ کو دینے کی عادت بن جائے. ارے سالانہ دینا پڑے گا. دیتے دیتے پھر جی اگر یومیہ نہیں، ہفتہ نہیں، تو ماہانہ بھی دینے کی عادت بنے گی. اللہ مسلمان کو دینے والا بنائے. دے سالانہ دے کر کے اب عادت دینے کی ہو گئی. دیتے ہو نا؟ ہاں. اللہ آپ کو بھی دینے والا بنائے. تو یہ جو صفاتیں ذمیمہ ہر بندے میں ہے، لیکن کسی پر تعلیم کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور کسی پر تعلیم کا اثر کم.
ایک ہی درس ہے، بازی ماشاءاللہ استاد سے بہت فائدہ لے لیتے ہیں سبق سے، بعضے کو درمیانہ، بعضے کو کم، اور بعض کو بالکل فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ سالانہ درس ہے، سالانہ تعلیم ہے دینے کی. یہ دینے کی عادت بنائیں. اور یہ جو بخل ہے، کنجوسی ہے اور حب دنیا ہے، تاکہ یہ صفت قبیحہ رذیلہ ختم ہو جائے. تو جس طرح مٹی کے آثار انسان کے ظاہر رنگ پہ، رنگت پہ ہے، تو یہی زمین کے آثار انسان کے مزاج پر بھی ہے. زمین اگر نرم ہے تو مزاج میں نرم، زمین اگر سخت تو مزاج سخت. بات ہے سمجھ میں؟ زمین اگر زرخیز اور پاک تو ماشاءاللہ شرافت، سرتابہ اور شریف. اور زمین اگر ایسی گندی بدبودار تو اس سے پیدا ہونے والا ہوا کا بیٹا اور ہوا کی بیٹی بدبودار. فجاء بنو آدم، فجاء بنو آدم، تو آدم کے اولاد آ گئی علی قدر الارض، زمین کے حساب پر. جیسے زمین، جیسے مٹی، اس حساب سے یہ. اور یہ وہی ہیں کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نخرجكم تارة أخرى ومنها خلقناكم. جہاں انسان کی قبر ہے، یہیں سے حضرت اسرائیل نے مٹی اٹھائی تھی. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم. چکاکوم دی. اللہ خیر کرے. رواہ احمد و ترمذی و ابو داود. یا اللہ. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره ومن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل. فلذلك اقول جف القلم على علم الله تعالى. حضور نے فرمایا ان اللہ خلق خلقہ، خلق بمعنی مخلوق یعنی الانس والجن، فی ظلمت، ایک کائنین فی ظلمت، کائنین فی ظلمت، ایک ظلمت، ثابتین فی ظلمت. ظلمت سے مراد ظلمت نفس امارہ، ظلمت خواہشات اور ظلمت شہوت، ظلمت قوی بہیمہ. فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، تو اللہ پاک نے ڈالا. فَأَلْقَى، ڈالا اللہ پاک نے، علیہم، ان پر، من نوری، اپنی نور سے. نور سے مراد نور دلائل، نور سے مراد نور عقل، نور فہم. فمن اصابہ من ذلک النور، جس کو یہ نور پہنچا، اہتدی، تو اس نے ہدایت پائی. ومن اخطأہ ضل، اور اصابت سے مراد غور اور فکر ہے دلائل. ارے غور اور فکر ہے دلائل. فلذالک،
فلذالک مشار نے یہ اہتداء و ضلالت اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اقولو حضور نے فرمایا کہتا ہوں جف القلم علی علم اللہ تعالی جف القلم علی علم اللہ جف القلم بما انطلق وہاں معروف یہاں مجہول ہے جف القلم علی علم اللہ اور جفاف قلم کے نایا ہے فراغ قلم سے ارے فراغت قلم سے رواہ احمد والترمذی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضور اکثر یہ دعا مانگتے تھے یکثر ان یقول کثرت سے ارے کثرت سے یہ فرماتے تھے یعنی یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب اے دلوں کو بدلنے والے ثبت قلبی علی دینک استقامت دے ثبات دے اپنی دین پر. تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا یا نبی اللہ آمنا بک و بما جئت به ہم تو آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لائے ہیں. بما جئت به مراد وحی دین شریعت. فہل تخاف علینا پھر بھی آپ کو خوف ہے ہمارے اوپر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک هل تخاف کیا آپ کو خطرہ ہے ہمارے اوپر خوف ہے. قال نعم جی ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء. آپ نے فرمایا قلوب کا مالک اللہ ہے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن اللہ کے دو انگلیوں میں ارے اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں. تو کیا معنی یعنی اللہ کے قبضے میں اللہ کی قدرت میں ہے. یقلبها کیف یشاء اور اللہ کی مشیت کا نہیں پتا ارے اللہ کی. تو اس لیے میں دعا گو ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی. یہ دعا تعلیمی ہے ارے دعا یہ تعلیمی دعا ہے. ثبت قلبی علی دینک تعلیمی دعا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشۃ بارض فلات یقلبها الریاح ظاہرا لبطن. اس میں تمثیل ہے اور تشبیہ ہے بیان کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے. اب نے فرمایا دل کی مثال کریشۃ پر ہے ریشہ پر بارض فلات صحرا میں فلات جنگل فلات صحرا میدان. اس لیے کہ میدانوں میں کھلی جگہوں میں ہوا تیز چلتی ہے نا. اب ایک میدان ہے صحرا ہے جنگل ہے اس میں پر ہے اور اطراف سے ہوا جب چلتی ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر. یقلبها الریاح ریاح جب اڑ رہی ہیں تو اس کو ہوائیں ادھر ادھر کرتی ہیں. تقلیب کا کیا معنی ہے ادھر ادھر. کبھی ہوا کا رخ ادھر تو ادھر کبھی ہوا کا رخ ادھر تو ادھر. ظاہرا لبطن یہاں لام بمعنی الہ ہے. ظاہرا الی بطن وبطنا الی ظہر کبھی اوپر کبھی نیچے. ظاہرا اوپر بطن نیچے الٹ پلٹ.
وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ مزے ہیں یار، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع. حضور نے فرمایا ایمان کے لیے 4 چیزوں کا ماننا اور 4 چیزوں کی تصدیق، 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 یشہد اللہ الہ الا اللہ توحید، وانی رسول اللہ بعثنی بالحق رسالت. یہ ایک بات ہے. باربع خصال، باربع امور. نمبر 1 توحید اور رسالت، یہ نمبر 1. نمبر 2 ویؤمن بالموت، کہ اس کا ایمان بالموت. ایمان بالموت کا معنی یہ کہ موت اللہ کا فیصلہ، ایمان بالقدر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قضا، اور اس میں فساد مزاج، بیماری کی شدت کا دخل نہیں. آئی بات سمجھ؟ ان یؤمن بالموت، ایمان بالموت کا کیا معنی؟ کہ موت فیصلہ الہیہ ہے اور کوئی بیماری کی شدت سے نہیں مرتا. کتنے لوگ، ارے کتنے لوگ بیمار ہو گئے. ہم لوگ جی فلاں کو کینسر ہوا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کتنے خطرناک کینسر یہی بچ جاتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، جب 92 میں میں آیا وہ چند دنوں کے بعد غائب ہوا. میں نے پوچھا، کہتے جی وہ بیمار ہے، اللہ خیر کرے. کیا ہے جی؟ اس کو مثانے کا کینسر ہوا ہے. اسپتال سے واپس آیا 2-3 مہینے کے بعد بالکل بیچارہ یہ ہوا تھا. میں نے اس سے کہا خواجہ صاحب آپ صبح شام 9 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھا کر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پچھلے سال انتقال ہو گیا. 92 سے لے کر کے 2017 تک زندہ رہا. اللہ کی شان. تو موت کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہے. اس میں بیماری کی شدت کا دخل نہیں. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے. ویؤمن بالقدر، رواہ الترمذی وابن ماجہ، وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.